بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 315 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 309 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ آج کی حدیث آداب سفر کے بارے میں ہے، اور اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت عبد الرحمن اور والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا۔ جسم لاغر، قد کوتاہ، رنگ گندمگو، سر سے کانوں تک خوبصورت لمبی زلف تھی۔ ابتدا میں بکریوں اور بیڑوں کو چراتے تھے، پھر ایک واقعے کے بعد مسلمان ہوئے اور ہمیشہ کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اولاً حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ میں مستقل ہجرت کر کے چلے گئے۔ فقہ حنفی کا دار و مدار زیادہ تر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایات پر ہے۔ آپ سے مرویات کی تعداد 848 ہے۔ ان میں سے 64 بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں مشترک ہے، جبکہ 21 بخاری میں اور 35 مسلم شریف میں الگ الگ ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور 23 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ صحیح روایت کے اعتبار سے آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا یوم بدر، ہم غزوہ بدر والے دن تھے، کل ثلاثت علی بعیر، ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر۔ یوم بمعنی دن اور جمع اس کی ایامن آتی ہے۔ بعیر وہ اونٹ جس کی عمر 4 سال یا 9 سال ہو، اور جمع اس کی بعران آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر والے دن تھے، ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر۔ فکان ابو لبابۃ رضی اللہ عنہ وعلی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ زمیلین تھا، تثنیہ تھا زمیلین، پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، زمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمیل یہ سواری میں پیچھے بیٹھنے والے ساتھی ہم جماعت کو کہتے ہیں، ہم جماعت کو بھی کہتے ہیں، اور جمع اس کی زملاء آتی ہے، زملاء۔ فکان ابو لبابۃ وعلی بن طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ابو لبابہ اور علی بن طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ قال فکانت، اس وقت انہوں نے کہا، اذا جاءت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی، عقبۃ باری، جمع اس کی عقب آتی ہے۔ اذا جاءت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی، قالا تو وہ دونوں کہتے، نحنو نمشی عنکا، ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کس درجہ انکساری اور تواضع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انتما باقوا منی، نہیں تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وما انا باغنی عن الاجر منکما، اور نہیں میں بے پرواہ ہوں عن الاجر، ثواب حاصل کرنے میں، منکما تمہاری نسبت۔ نحن نمشی عنکا، قال ما انتم باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بے انتہا انکساری اور تواضع تھی۔ آدمی انہی صفات سے بڑا بنتا ہے۔ اگر تواضع و انکساری آدمی میں نہ ہو تو پھر تکبر اور غرور جگہ پکڑ لیتی ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرے اللہ اس کو پست کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے۔ اسی طرح مسجد نبی کے بناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عام صحابہ کی طرح محنت فرما رہے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ اور اسی طرح جب سفر میں کھانا پکانے کا مسئلہ آیا تو سب نے اپنے اپنے کام کو تقسیم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے لیے جنگل سے لکڑی لانے کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ وما انت باقوا منی وما انا باغنی عن الاجر منکما، اس جز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کی طرف اپنا احتیاج اور بیچارگی کا اظہار کرنا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے اور خدا کے سب سے زیادہ قریب تھے، اس کے باوجود خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ یہ حدیث شریف مشکات میں باب و آداب السفر سے لی گئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔